بڑے جید صحابہ ان کے تلامذہ میں میں نے دیکھا ہے، شاگرد اتنے بڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو ایک تو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے پہلے فرد تھے جو یمن سے چل کے حضور کی خدمت میں آئے. واہ. ان تک کوئی پہنچا نہیں دعوت لے کے، یہ خود حضور کی خدمت میں آئے. اور پہلی نظر میں ہی آپ نے توحید و رسالت کی معرفت کا جام پی لیا، اور پھر حضور سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں گئے. وہاں جا کر چونکہ ان کا اثر تھا، وہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے، تو 50 لوگ جو تھے وہ ان کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا، اور ان کو لے کر اس ارادے سے کشتی میں بیٹھے کہ حضور کی خدمت میں جائیں. ٹھیک. اتفاق یہ ہوا کہ طوفان آ گیا اور اس نے کشتی کا رخ پلٹ دیا. وہ بجائے مدینہ طیبہ جانے کے یمن حبشہ کی طرف اب وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ان کے ساتھ اکٹھے چلے. جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضور خیبر فتح فرما کے واپس تشریف لا رہے تھے. اب یہ ان کی فضیلت دیکھیے کہ یہ خیبر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا خیبر کے غازیوں کو عطا فرمایا. اور پھر اس قبیلے سے رسول رحمت علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی، حالانکہ وہ قریش بھی نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے. حضور نے فرمایا یہ اشعریون جو ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے غازی صاحب، جن کو حضور فرمائیں کہ یہ میرے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی ایک بات حضور اکثر سنایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو. فرمایا یہ قبیلے والے لوگ جو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جب کبھی سفر میں یا جنگ میں ان کا توشہ ختم ہو جائے نا، کم پڑ جائے، تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ایک چادر بچھاتے ہیں، سب سے کہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے آؤ یہاں. وہ سارا جمع کر کے جس کے پاس جتنا ہوتا ہے پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کے پاس یہ اثار ہے اور ایک دوسرے اپنی نفس پہ دوسرے کو ترجیح دینے والی بات. تو اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں. ان کے چچا تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ حنین کے بعد کافروں کی ایک لشکر جمع ہو گیا وادی اوتاس میں. تو رسول رحمت علیہ السلام نے مجاہدین کے ایک مختصر سی جماعت جو تھی اس پر امیر بنایا حضرت ابو عامر کو. ٹھیک ہے. اور بھیجا لڑنے کے لیے. اس میں حضرت ابو موسیٰ بھی تھے. وہاں جا کر جب لڑائی شروع ہوئی تو کافی سارے کافر مارے گئے. تو اس دوسرے لشکر کا جو سردار تھا اس نے ایک تیر مارا، وہ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، اور وہ حضرت ابو عامر کے گھٹنے پہ لگا اور بہت تکلیف دہ تھا. تو آپ وہیں بیٹھ گئے. تو آپ نے اس وقت حضرت ابو موسیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ میرا قاتل ہے، اشارے سے بتایا. پوچھا جی، انہوں نے پوچھا کہ چچا جی آپ کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ جا رہا ہے. تو یہ اس کے پیچھے چل پڑے. اب دیکھیے یہ اسلام کی شان اور مجاہدین اسلام کی، چاہتے تو پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے لیکن پیٹھ پہ وار کرنا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو روکا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تو بھاگ رہا ہے؟ اور تو عرب ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر ہمت ہے تو روک اور میرے ساتھ مقابلہ کر. ایسے اس کو الفاظ سے غیرت دلائی، وہ رک گیا. آمنا سامنا ہوا تو آپ نے چند لمحوں میں اس کا کلا کما کر دیا. جب قتل کر دیا تو حضرت ابو عامر کے پاس آئے تو آ کے ایک لفظ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا. یعنی قتل تو انہوں نے کیا. مطلب یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کی تلوار کے اندر رب العالمین خالق کائنات کے نور کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میرے رب نے مجھ سے کروایا. اب حضرت ابو موسیٰ نے کہا، حضرت ابو عامر نے کہا کہ وہ تیر نکالو. تیر نکلا تو ان کی شہادت کا وقت جی فوارہ نکلا اور وہ زہر والا تھا. انہوں نے اس وقت جو وصیت کی نا، کہا کہ حضور کی خدمت میں جانا، میرا سلام عرض کرنا اور میرے لیے دعا کا کہنا. اب یہ گئے جب تو رسول رحمت علیہ السلام بان کی چارپائی پہ تشریف فرما تھے اور جس میں اقدس پہ اس کے نشانات تھے. بغیر بستر کے بھی حضور یعنی بلا تکلف آپ آرام فرما لیتے. تو حضرت ابو موسیٰ نے جا کے جیسے ہی حضرت ابو عامر کا سلام عرض کیا اور ان کی وصیت کی کہ حضور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، حضور نے فوراً پانی منگوایا اور وضو فرمایا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے، فوراً دعا کر دینی چاہیے. بہت اچھا. اور پھر رسول رحمت علیہ السلام نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے نا تو دعا کی کہ اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عامر کی بخشش فرما دے. اور صحابہ کرام کی آپ عشق کی کیفیت دیکھیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت بیاض ابطیہ
میں حضور کے مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ رہا تھا جب حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے، تو وہ نور جو نکل رہا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر حضور نے دعا میں یہ الفاظ کہے، اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقک من الناس، یا اللہ ابو عامر کو اپنے بہت سے لوگوں میں تفوق عطا فرما، بلندی عطا فرما۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حضور تو بہت موج میں ہے، کرم بالائے کرم ہو رہا ہے، کہا حضور میرے لیے بھی دعا فرما، تو مجھے بھی اس دعا میں شامل کر لیں۔ تو رسول رحمت علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اغفر لی عبداللہ بن قیس ذنبہ، یا اللہ عبداللہ بن قیس کی مغفرت بھی فرما، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا، قیامت والے دن ان کو عزت و شرف والے مقام میں داخل فرما۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی بارگاہ میں مقام تھا۔ رسول رحمت علیہ السلام ان کو اتنی عزت سے نوازتے، اتنا پیار کرتے، ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے۔ اور ایک مرتبہ دو بزرگ تھے اشعری قبیلے کے، تو ان کو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی حضور کوئی عہدہ عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو بتایا نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، کہا کہ میری ملاقات کرا، جی ہمارے ساتھ حضور کے پاس چلیں اور ملاقات کریں۔ حضور چلے گئے، انہوں نے جیسے جا کے عہدہ مانگا تو حضور نے کہا جو عہدہ مانگتا ہے اس کو میں عہدہ نہیں دیتا۔ دیکھیں کتنا بڑا اصول ہے، اسلامی ریاست کا اصول ہے، جو عہدہ مانگے عہدہ طلبی جو ہے اس کو نہیں دیا